صل علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للموحدين والنار للمعاندين. والصلاة والسلام الطيب والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الفرشي الأبدي العربي السراج المضيء والكوكب الدوري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الذي المراج صفره والبراق مركبه والسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبي آدم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه. قال الله تبارك وتعالى في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ عہدہ امامت اتنی آسانی سے نہیں ملے گا جب تک مرحلہ امتحان میں نہ بیٹھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب تک مرحلہ امتحان میں نہ بیٹھے. ابراہیم کو اللہ نے مختلف امتحانات میں بٹھایا. ابراہیم نے اچھے نمبروں کے ساتھ اس امتحان کو پاس کیا. اللہ نے بطور انعام فرمایا میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. عزیزان گرامی، جیسے کل میں نے عرض کیا کہ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، لیکن سورہ انعام میں پروردگار عالم نے ایک اور انداز میں ہمارے سامنے دنیا کی حقیقت کو کھول کے بتایا. سورہ انعام قرآن مجید کا چھٹا سورہ، آیت کا نشان 32. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهِ. یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشے کی اور کچھ نہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهِ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. آخرت کی زندگی بہتر ہے انہی کے لیے جو متقی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کھیل اور تماشا. آخرت کی زندگی فرمایا بہتر ہے ان کے لیے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے. یعنی ہر ایک کے لیے آخرت کی زندگی کافر کے لیے بھی ہے، مشرک کے لیے بھی ہے، منافق کے لیے بھی ہے، لیکن بہتر ان کے لیے ہے جو متقی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صرف انہی کے لیے ہے جو متقی ہے. اللہ فرمایا یہ تو میرا فیصلہ ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب ذرا اپنے عقل سے بھی پوچھو تمہاری عقل کیا کہتی ہے. تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ جب ہم نے اپنی عقل سے پوچھا تو ہماری عقل نے بھی یہی کہا کہ اس دنیا میں کیا ہے حقیقت. سب کچھ کمایا اکٹھا کیا لیکن جا رہا ہے. کیا فائدہ ایسی زندگی کا جس میں ہر ایک سے لڑا، ہر ایک سے منہ ماری کی، سب کچھ کمایا خالی ہاتھ جا رہا ہے. تو آپ نے بھی یہی کہا کہ حقیقت میں یہ
سوائے کھیل اور تماشے کے اور کچھ نہیں اصل وہی زندگی ہے جو آخرت کی ہے. جی میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں بہتر جانتے ہیں کہ کھیل ہمیشہ میدان میں ہوتا ہے. بے شک بے شک بے شک. اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے. کھیل میدان میں ہوتا ہے اور میدان میں جب کھیل ہو تو ایک ٹیم کے ساتھ نہیں 2 ٹیمیں ہوتی ہے. جی جی دو ٹیمیں ہوں تو کھیل ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا. کرکٹ سے تو جوان زیادہ مانوس ہے نا. کھیل ہمیشہ میدان میں ہوتا ہے جی جی اور 2 ٹیمیں ہوں تو تب ہوتا ہے. تب ہوتا ہے بے شک. اور وہ ٹیمیں میدان میں پھر ہمیشہ بھی نظر نہیں آتی. واہ 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 واہ. وہ ٹیمیں صرف کھیل کے لیے آئی ہیں بس. اس کے بعد وہ میدان خالی. صرف ان ٹیموں نے آ کے میدان میں یہ دکھانا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جیتنے کی صلاحیت کتنا ہے. صرف اسی لیے تو کھیل کے میدان میں اللہ نے ہمیں بھیج دیا. یہ کھیل کا میدان ہے تو اور اس نے بتا بھی دیا یاد رکھو کھیل ہمیشہ 2 ٹیموں کے ساتھ ہوتا ہے. اس میدان میں بھی کہا 2 ٹیمیں ہیں. ایک رحمان کی ٹیم ہے ایک شیطان کی ٹیم ہے. سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. ہمیشہ کھیل 2 ٹیموں کے ذریعے ہوتا ہے اور میدان میں ہوتا ہے. میدان میں ٹیم نظر آئے گی کھیل کے وقت. جب کھیل ختم وہ ٹیم غائب میدان خالی. تو اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّهُ الْوَلَائِمُ. یہ دنیا کی زندگی یہ کھیل ہے. یہ کھیل ہے اور تم کھیل کے میدان میں ہو. اور کھیل کے میدان میں 2 ٹیمیں ہوتی ہیں. تو جس میدان میں تمہیں بھیجا ہے یہاں بھی 2 ٹیمیں ہیں. ایک رحمان کی ٹیم ہے ایک شیطان کی ٹیم ہے. اور جو رحمان کی ٹیم اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں آپ بھی ماشاءاللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جس ٹیم میں جیتنے کی صلاحیت ہو اس کو لالچ دیا جاتا ہے. بالکل جس میں جیتنے کی صلاحیت ہو اس کو لالچ دی جاتی ہے. کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے تاکہ ہم جیت لیں جن میں صلاحیت نہیں ہے. جب یہ میدان سے جائے یہ ہار کے جائے تو جسے دنیا کی فکر ہے وہ لالچ میں آ جاتی ہے. سبحان اللہ. جسے دنیا کی فکر ہے وہ لالچ میں آ جاتی ہے یعنی جان کے پھر ہار جاتی ہے. اور یاد رکھیں ہر ٹیم کا ایک کوچ ہوتا ہے رہبر ہوتا ہے رہنما ہوتا ہے. توجہ فرمائیں نا آپ نے ہر ٹیم کا ہوتا ہے. تو یہاں بھی 2 ٹیمیں ہیں. ایک رحمان کی ٹیم ہے ایک شیطان کی ٹیم ہے. رحمان کی ٹیم کا ایک نہیں 12 کوچ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. رحمان کی ٹیم کے 12 کوچ ہیں 12 ہادی ہیں 12 امام ہیں 12 رہنما ہیں. اور کامیاب وہ کھلاڑی ہوتے ہیں جو کوچ کی ہدایت پر عمل کرے. ماشاء اللہ وہ کامیاب ہوتا ہے جو کوچ کی رہنمائی پر چلے اس کی ہدایت پر عمل کرے. تو رحمان کی ٹیم کے 12 رہنما 12 کوچ. اب جو شیطان کی ٹیم ہے وہ لالچ دے گی رحمان کی ٹیم کو. کیا لالچ دے گی؟ ایسی نوکری کی آفر ہے کہ جہاں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں بچے گا. ایسی نوکری کی آفر آئے گی جہاں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں بچے گا. ایسی نوکری کی لالچ دی جائے گی جہاں دفتر میں شراب دی جاتی ہو. ایسی نوکری کی لالچ دی جائے گی جہاں داڑھی شیو کرنا شرط ہوگی. تو حقیقت میں رحمان کی ٹیم کو لالچ دی جا رہی ہے تاکہ جب یہ میدان سے جائے یہ ہار سے جائے اور ہم جیت کے جائیں. مجھے فرمائیں گا آپ نے تو جو رحمان کی ٹیم ہے اس میں جیتنے کی صلاحیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایک نہیں 12 کوچ ہیں. 12 کوچ ہیں. اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں جب کوئی کھلاڑی میدان میں چھکا لگاتا ہے کرکٹ کا کھلاڑی تو کوچ کھڑے ہو کر اس کو داد دیتا ہے. کھڑے ہو کر داد دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں تو نے میری ہدایت کو سنوارا ہے تو نے میری ہدایت پر عمل کیا ہے. آج کے دور میں اگر کوئی رات کو اٹھ کر وضو کر کے تہجد کے لیے مصلی پہ آ جائے میرا پارنا وہیں سے داد دیتا ہے.
ماشاءاللہ لہذا یہی وجہ ہے کہ وہ کامیاب ہوگی ٹیم جو کوچ کی ہدایت پر عمل کرے گی، بے شک وہی کامیاب ہوگی۔ اور میدان میں ہمیشہ نہیں رہنا، بس جب تک کھیل ہے میدان میں ہے، کھیل ختم میدان سے گئے، پھر میدان خالی نظر آیا۔ جی جی تو اب آپ اندازہ لگا لیں کتنوں کو اللہ نے اس میدان میں بھیجا، بے شک آج کہاں ہیں، لیکن جو جیت کے گئے آج ان کا نام روشن ہے۔ ہماری نسلوں کو کیا پتا ابو ذر غفاری کون تھے، کیا پتا سلمان فارسی کون تھے، مالک یوسف کون تھے، مقدار کون تھے، لیکن چونکہ جیت کے گئے آج تاریخوں میں انہی کے نام روشن ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، آج انہی کے نام روشن ہے، بے شک، اور اسی وجہ سے روشن ہے کہ میدان میں انہوں نے صلاحیت کو باقی رکھا، بے شک بے وہ شک بکے نہیں، وہ جھکے نہیں، وہ دنیا کی لالچ میں نہیں آئے، انہوں نے اپنے کوچ کی ہدایت پہ عمل کیا، رہنما کی ہدایت پہ عمل کیا، تابع تو وہ کامیاب گئے۔ عزیزان گرامی بس یہی وجہ ہے کہ آج امام حضرت علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں مومن صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں، الایمان علی اربعۃ ارکان ہے، ایمان کے 4 ستون ہیں، اور ستون آپ اسے بھیجے جاتے ہیں، کالم، پلر، یہ جو آپ بلڈنگ بناتے ہیں جی جی ان کے جو کالم کھڑے کرتے ہیں، پلر کھڑے کرتے ہیں، یہ ستون کہلاتے ہیں، کہتے ہیں یہ مضبوط ہونے چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اوپر جتنی منزل بناتے چلے جائیں گے اس کا سارا وزن آئے گا انہی پر، لہذا ابتدا سے ستون مضبوط ہو۔ تو 8ویں امام فرماتے ہیں ایمان کے 4 ستون ہیں، 4 ستون ہیں، التوکل علی اللہ، والرضا بقضاء اللہ، والتسلیم لامر اللہ، والتفویض الی اللہ۔ 4 ستون قائم ہیں تو مومن ہو، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اگر اللہ، 4 ستون نہیں ہیں امام فرماتے ہیں مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتے۔ نہیں رکھتے، پہلا التوکل علی اللہ، اللہ پر مکمل بھروسہ ہو، بے شک، بے شک، نہ اولاد پہ بھروسہ، کیا بات، نہ اپنی طاقت پہ بھروسہ، نہ اپنی دولت پہ بھروسہ، نہ اپنی صحت پہ بھروسہ، نہ اپنی جوانی پہ بھروسہ، بھروسہ صرف مکمل خدا کی ذات پہ، بے شک، بے شک، بے شک، خدا کی ذات پہ بھروسہ ہو تب ہو مومن۔ اچھا مثال دیتا چلو شاید جوان نہ سمجھے، میرے مولا امیر المومنین ایک جنگ میں ہے، میرے مولا ایک جنگ میں ہے، کافر کی تلوار سے تلوار ٹکرائی، کافر کی تلوار گر گئی، کافر ہو گیا نہیں کا خالی ہاتھ، جی اب اسے پتہ ہے میں بچ تو سکتا نہیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں یا علی آپ کی سخاوت بہت مشہور ہے، جی جی کافر کا یہ تلوار مجھے دے دیں، آپ کی سخاوت بہت مشہور ہے، کافر کا یہ تلوار مجھے دے دیں، علی نے تلوار دے دی، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اب تلوار ہے کافر کے ہاتھ میں، علی ہے خالی ہاتھ، اب کافر کہتے ہیں یا علی اب تمہیں کون بچائے گا، اب تمہیں کون بچائے گا؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے یہ تلوار بچاتی ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو کیا سمجھتا ہے یہ تلوار بچاتی ہے؟ کہا تو پھر کون بچائے گا؟ فرماتے ہیں وہ بچائے گا، سبحان اللہ، وہ سبحان بچائے گا۔ اللہ، تو اچھا اتنا اس پہ توکل ہے، اتنا یقین ہے، کہاں بالکل ایڑی چوٹی کا تو زور لگا لے، اگر وہ نہ چاہے تو میرا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا، کیا بات ہے، کیا بات کہا ہے، اتنا سبحان یقین، اللہ، کہا مجھے اتنا یقین ہے، ایک مرتبہ تلوار پھینک دی، کہا یا علی کلمہ پڑھائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلمہ پڑھائیں، امام ہو تو ایسا ہو جو مقتل کو بھی مدرسہ بنا دے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام ہو تو ایسا ہو۔ بسم اللہ، عزیزان گرامی تو امام نے بتایا ایمان کی پہلی شرط، پہلا ستون، پہلا رکن التوکل علی اللہ،
خدا پر مکمل بھروسہ ہو، بھروسہ ایسے جیسے علی کو ہے، جیسے علی کو ہے، سامنے دشمن ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، لیکن نہیں، اس پہ اعتماد ہے۔ دوسرا رضا بقضاء اللہ، امام فرماتے ہیں اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا، بے شک لا رہا اس کے فیصلے پہ راضی رہنا۔ غربت دی ہے الحمدللہ، جی بیماری دی ہے الحمدللہ، مالک جو تیرا فیصلہ ہے میں اسی پہ راضی ہوں، اسی پہ راضی، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا۔ اور تیسرا تسلیم لامر اللہ، اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرنا، ہر حکم کو تسلیم کرنا۔ اور چوتھا وتوکل اللہ، اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کر دینا۔ مالک تم چاہے گا تو یہ کام ہوگا، تم نہیں چاہے گا میں سارا زور لگا لوں، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ جا رہا ہوں فلاں بندے کے پاس، وعدہ کیا ہے میں تیرا یہ کام کر دوں گا، 100% وعدہ کیا اس نے، لیکن پھر بھی جب تک تو نہ چاہے وہ کام میرا نہیں ہوتا۔ بے شک تو عزیزان گرامی، بس وہ انسان جس نے اپنے ہادی کی ہدایت پہ عمل کیا وہ ہے کامیاب۔ اور قرآن نے بھی یہی فرمایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو جس کی ہدایت پہ عمل کرتا تھا، جو جس کی پیروی کرتا تھا وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ اگر زندگی ہے تو انشاءاللہ 10 محرم کو بتاؤں گا میں کہ کس نے کس امام کے ساتھ اٹھنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا جی، تب اسے دی امامت۔ اچھا کتنے امتحان لیے؟ تفسیر المنار میں ہے کہ اللہ نے 30 امتحان لیے ماشاءاللہ ابراہیم کے، لیکن تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ مشہور 3 امتحان ہیں ابراہیم کے، مال کا امتحان، جان کا امتحان، اولاد کا امتحان۔ مال کا امتحان کیسے لیا؟ مال کا امتحان لیا ابراہیم تو بھی آجرا رہے تھے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا جاؤ دیکھتے ہیں آج ابراہیم کو مال زیادہ پیارا ہے یا میں اللہ زیادہ پیارا ہوں۔ آئے جبرائیل نورانی شکل میں، ایک نوجوان کی شکل میں، آگے کا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اتنے پیارے لہجے میں کہا کہ ابراہیم کے دل کو سکون پہنچا۔ کہتے ہیں اے شخص اگر دوبارہ اسی طرح میرے رب کا نام لے تو میں آدھی دنیا تجھے دے دوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، دوبارہ لیا، ابراہیم کے دل کو اور سکون پہنچا، پھر بھی ابھی دل نہیں بھرا۔ کہتے ہیں اب اگر دوبارہ اسی طرح میرے رب کا نام لے تو میں دوسری آدھی بھی تجھے دے دوں گا۔ اس نے پھر دوبارہ نام لیا، سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح، صحرا میں آواز بولی، ابراہیم کے دل کو اور سکون ملا۔ کہتے ہیں اگر سچ پوچھو تو ابھی میرا دل نہیں بھرا، اب اگر نام لے اسی طرح میرے رب کا میں ساری زندگی تیری خدمت کروں گا۔ جبرائیل نے پھر نام لیا، سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح، اب جو نام لیا ابراہیم قریب جا کے کھڑے ہو گئے، کہا بس میں خدمت کے لیے تو نے میرے دل کو سکون پہنچایا ہے، میرے دل کو قرار آیا ہے۔ جی اب جو لوگ سوال کرتے ہیں نا آپ پر، ساری زندگی مزدوری کرتے ہیں، 10 دن آتے ہیں حسین کے نام پہ لٹا دیتے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، 10 دنوں میں پتہ نہیں کتنی خرچے کر دیتے ہیں۔ انہیں کہو یہ سوال ہم سے نہ کرو، یہ ابراہیم سے جا کے پوچھو۔ ہوتا ہے کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات مولانا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابراہیم سے پوچھو، جو پیارا ہوتا ہے اس کے نام پہ مال لٹانے کو دل کرتا ہے، چاہے وہ ابراہیم کا رب ہو یا امیر المومنین۔
आजमाना था, आजमा लिया, ठीक है तुम कामयाब हो। दूसरा इम्तिहान जान का इम्तिहान, वो कब लिया? जब इब्राहिम ने एक मरतबा बुतों को तोड़ा था। आप सबके इल्म में है, इब्राहिम वो गए हुए थे अपने आप को ईद वीद मनाने, तो इतने में इब्राहिम ने देखा बुत तो खाली पड़े हुए हैं। इब्राहिम ने कुल्हाड़ी उठाई, एक एक बुत को तोड़ते गए, जो बड़ा था उसी के साथ कुल्हाड़ी रख उसी के साथ रख। अब जो आए तो उन्होंने देखा ये क्या है, हमारे खुदा का तलवे बड़े हैं, तो और वो बड़े के साथ वो कुल्हाड़ी भी रखी है। अब ढूंढ रहे हैं कि किसने ऐसा काम किया है। किसी ने कहा कोई इब्राहिम नामी शख्स था, उसने ये काम किया है। अब ढूंढते फिर रहे हैं, पूरा लश्कर है, पूरा लश्कर है, ढूंढ रहे हैं, एक एक से पूछ रहे हैं इब्राहिम का पता है, इब्राहिम का पता है। पूछते पूछते आ गए इब्राहिम के दरवाजे पर, हजारों नहीं आ गए, इब्राहिम का पता है, खुद इब्राहिम से पूछ रहे हैं। जवाब क्या दिया? कहा हाँ मुझे मालूम है इब्राहिम का पता है। कहा बताओ वो कहाँ है? कहा बाद में बताऊंगा, पहले मेरा दस्तूर है जो मेरे दरवाजे पे आए वो खाना खाए बगैर नहीं जाता। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, पहले आओ खाना खाओ फिर बताऊंगा इब्राहिम कहाँ है, फिर बताऊंगा। कहा अच्छा ठीक है। अब काफिर हैं, मुशरिक हैं, इब्राहिम ने दस्तरखान लगाया, माशाअल्लाह, कहा खाना खाओ, सबको खाना खिलाया। जब खाना खा चुके कहते हैं अब बताओ इब्राहिम कौन है? खड़े हो गए, कहा मैं इब्राहिम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात, क्या बात, इब्राहिम हूँ। अब वो कहने लगे कि तूने हमारे साथ ज्यादती की है, हमारे साथ धोखा किया है। कहा कैसे? कहा हम आए थे तुम्हें गिरफ्तार करने, तूने हमें खाना खिला के अपना नमक खिला दिया है, अब हम तुम्हें गिरफ्तार कैसे करें? तेरा नमक खा चुके हैं, तेरा खाना खा चुके हैं, अब हम गिरफ्तार कर नहीं सकते, लिहाजा पहले इस खाने की उजरत ले, इसकी कीमत ले, ताकि हम तुम्हें गिरफ्तार कर सके। कहा नहीं, कर लो गिरफ्तार, आए थे ना गिरफ्तार करने, कर लो। कहा नहीं, हमने तेरा खाया है, हमने तेरा खाया है, हम नमक हरामी नहीं कर सकते। आज पता चला काफिर थे, नमक हराम नहीं थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसाला, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, काफिर थे, नमक हराम नहीं थे। मुझे ताज्जुब उन कलमा पढ़ने वालों पर है जिन्होंने खदीजा का माल खाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुझे उन पर ताज्जुब है कि ये काफिर हैं लेकिन नमक हराम नहीं। कहते नहीं, पहले कीमत ले खाने की, फिर हम गिरफ्तार करेंगे। कहा अच्छा दोगे कीमत? कहा बिल्कुल, जो तू कीमत कहेगा हम देंगे, इसलिए कि हमने नमक हरामी नहीं कर दी। पहले तेरे खाने की कीमत देंगे, फिर तुम्हें गिरफ्तार करेंगे, और करना भी जरूर है गिरफ्तार, इसलिए कि हमारे बुतों को तोड़ा तूने। कहा ठीक है, तो दो कीमत। कहा क्या? कहा मेरे खुदा को सजदा करो। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मेरे खुदा को माशाअल्लाह। दो कीमत। कहा क्या दें? कहा मेरे खुदा को सजदा करो। बेशक कहा हम तो उसे मानते नहीं, हम कैसे झुके मेरे खुदा के आगे? हम तो उसे खुदा मानते नहीं तो कैसे झुके? कहा नहीं झुकते तो फिर कीमत भी नहीं दे सकते, क्या बात, क्या फिर बात, कीमत भी नहीं दे सकते। अच्छा इतने में उनका मुश्किल कुशा शैतान आया, उनका मुश्किल कुशा आ गया इब्लीस, आके कहने लगा क्या बात है? कहा फंस गए हैं, इसने खाना खिला दिया, अब कह रहे कीमत ये कि मेरे खुदा को सजदा करो। हम तो मानते हैं बुतों को, इसके खुदा को मानते नहीं, लिहाजा अब हम क्या करें? तो शैतान क्या कह रहा है? कहते कोई बात नहीं, दिल में रखो बुतों की मोहब्बत, क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, दिल सुभान में अल्लाह, रखो बुतों की मोहब्बत,
لیے تو نے صحیح بتایا، صحیح بتایا ہے۔ تو ابلیس نے کیا کیا؟ ان کو مشورہ دیا، دل میں ہے بتوں کی محبت، خالی پیشانی چھپا دی۔ جیسے انہوں نے سر رکھا، ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے، اب میرے اللہ سروں کو جھکانا میرا کام تھا، دلوں کو جھکانا میرا کام۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سبحان اللہ۔ اب ہم یہی سوال ابلیس سے کرتے ہیں کہ ابلیس جو تو ان کو کہہ رہا ہے وہی تو خود کر لیتا، کیا بات ہے ماشاءاللہ، جو تو ان کو کہہ رہا ہے جن سے نام آمدہ آدم کو صحیح این خالی پیشانی رکھ دیتا، صحیح تو تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ ابلیس پلٹ کے یہی جواب دے گا کہ سجدے سے انکار کر کے میں شیطان تو بن سکتا ہوں، سجدہ کر کے میں منافق نہیں بن سکتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ گرفتار کیا ابراہیم کو، لے کے گئے نمرود کے پاس، نمرود نے آگ چلوائی، آگ روشن کی، آگ روشن ہوئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب آگ روشن ہو گئی تو اتنے میں دیکھا کسی نے، ایک پرندہ ہے جس کی چونچ میں پانی کے چند قطرے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، وہ اڑا۔ سبحان اللہ، تو دوسرے پرندوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ابراہیم کے لیے آگ بجھانے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ابراہیم کے لیے آگ بجھانے۔ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں شاید کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں مجلس کرانے کا کیا فائدہ ہے، امام بارگاہ میں مجلس کراؤ۔ توجہ رہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، توجہ رہے۔ پرندے نے کیا جواب دیا؟ میں جا رہا ہوں کیا کرنے؟ ابراہیم کے لیے آگ بجھانے۔ آخر بندے کا توجہ چاہوں گا، آگ بجھانے جا رہا ہوں۔ دوسرے پرندوں نے کہا تیرے ان چند قطروں سے اتنی بڑی آگ کہاں بجھے گی؟ کہاں مجھے بھی پتا ہے میرے چند قطروں سے ساری وہ اتنی بڑی آگ نہیں بجھے گی، لیکن کائنات کے پرندوں کو پتا چل جائے گا میرا تعلق ابراہیم کے ساتھ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان نعرہ کیا بات ہے، کیا بات مجھے بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے ان چند قطروں سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن کائنات کے پرندوں کو پتا چل جائے گا میرا تعلق ابراہیم کے ساتھ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مجلس امام بارگاہ میں ہونی چاہیے، گھر میں کیوں کراتے ہیں؟ تو مومن یہی جواب دے گا ٹھیک ہے میری اس مجلس سے کوئی انقلاب نہیں آ جائے گا، سارے حسینی نہیں بن جائیں گے، لیکن کائنات میں اس محلے میں اور امام زمانہ کی لسٹ میں اتنا تو نام آ جائے گا میرا تعلق حسین کے ساتھ ہے۔ اب کیا کیا؟ ابراہیم کو منجیل میں ڈالا، رسیوں سے باندھا، اس کے بعد اب ابراہیم کو آگ کی طرف جب ڈالنے لگا نمرود، جبرائیل نے تسبیح چھوڑ دی، کہا مالک یہی تو بندہ ہے تیرا نام لینے والا، اور وہ آگ میں جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جا پھر اگر تو اسے مدد لیتا ہے جا۔ آیا، کہا ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا نعم اما الیک فدا، حاجت ہے لیکن تجھ سے نہیں۔ کیا بات، کیا بات، حاجت ہے تجھ سے نہیں، لیکن تجھ سے نہیں، جس سے ہے وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ جیسے ابراہیم آگ میں جانے لگے اللہ نے فوراً آگ کو کہا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما۔ آگ ابراہیم کے
ٹھنڈی بھی اتنا نہیں کہ سردی لگنے لگے. سلامتی ہو ابراہیم کے لیے. اچھا اب جب آئے ابراہیم آگ کے اندر تفسیروں میں لکھا ہے کہ جو 7 رسیاں باندھی تھی وہ جل گئی. ابراہیم کا لباس محفوظ رہا. سبحان اللہ. یعنی نبی کے ساتھ جو لوگوں نے باندھی تھی وہ جل گئی. جو نبی کا اپنا پسندیدہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ جل گئی اور لباس کا نبی کا اپنا پسندیدہ وہ بچ گیا. ورنہ اگر جلنا تھا تو لباس بھی جل جاتا, نہیں جلنا تھا تو رسی بھی نہ جلتی. لیکن نہیں, اللہ نے بتا دیا جو نبی کا چنا ہوا ہو وہ بچ جاتا. نبی کا پسندیدہ ہو لباس وہ نہیں جلا کرتا. عزیزان گرامی, بس یہی وجہ ہے کہ دوسرا امتحان تھا. ابراہیم اس میں بھی کامیاب. گھبرا تو نہیں نہ گئے. اور تیسرا امتحان ابراہیم کا اولاد کا امتحان. اولاد کا امتحان ہے. کیا امتحان ہے؟ خواب دیکھا. سورہ صفات قرآن مجید کا 37واں سورہ, اس کی 102, 103, 104 جتنی آیاتیں آگے ہیں اسی سے مربوط ہے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. جب اسماعیل باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے تو اتنے میں ابراہیم نے خواب دیکھا. آ کے کہا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك, بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, بتا تیری کیا رائے ہے. بتا تیری کیا رہے ہیں. میں یہی روک ایک جملہ کہوں گا. جب نماز واجب ہو جائے بیٹے پر تو کیا باپ رائے پوچھے گا کہ بیٹا کیا رہے, پڑھنی ہے یا نہیں؟ نہیں, بلکہ کہے گا بیٹا پڑھنی ہے. پڑھنی ہے تو میں کہوں گا ابراہیم جب اللہ نے آرڈر دے دیا کہ بیٹے کو ذبح کر تو اب رائے لینے کی کیا ضرورت ہے. فانظر ماذا ترى کہ تیری کیا رائے ہے, رائے لینے کی کیا ضرورت ہے. ابراہیم علیہ کے جواب دیجئے میرے بیٹے نے ہونا ہے شہید. شہادت جہالت میں نہیں آ کرتی. ماشاءاللہ. شہادت علم میں بھی آ کرتی ہے, جہالت میں نہیں. پتہ ہو. اچھا اب کیا کیا بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر, بابا جو حکم ہے وہ بجا رہا ہے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, مجھے آپ صابر پائیں گے. لے کے گئے. حاجرہ کو کہا اسے نہلاؤ, اچھا لباس پہناؤ. کہا خیریت کو ایک دوست کی دعوت پہ جانا ہے. دوست کی دعوت پہ جانا ہے. ایک مرتبہ تیار کیا, لے کے آئی, جانے لگے. رسی اور چھری اٹھائی. پوری تاریخ سے آپ واقف ہیں, صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے آج کا رہا. رسی اور چھری اٹھائی تو اتنے میں حاجرہ نے پوچھ لیا جا رہے ہیں دوست کی دعوت پہ, یہ رسی اور چھری کیوں اٹھائی ہے؟ کہا اس لیے شاید راستے میں کوئی دوبا ذبح کرنا نہ پڑ جائے. اسے کہتے ہیں نبی جو زبان سے نکل گیا. اسے کہتے ہیں نبی زبان سے نکل گیا نا کہ شاید راستے میں دوبا ذبح کرنا نہ پڑ جائے. اب اللہ نے فرمایا جبرائیل اب اسماعیل نہیں ذبح ہوگا, اب دوبا ذبح ہوگا. چلے کہاں جا رہے ہیں؟ مینا کی طرف. آگے بیٹا ہے, پیچھے باپ ہے, دونوں جا رہے ہیں. اب کوئی کم فہم لوگ جاہل سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب حسین کو پتا تھا میں کربلا میں شہید ہو جاؤں گا تو گئے کیوں تھے؟ جاہل یہ سوال کرتے ہیں جب پتا تھا میں شہید ہو جاؤں گا تو گئے کیوں تھے؟ میں کہتا ہوں یہ سوال ہم سے نہ کرو, یہ اسماعیل سے کرو. کیا بات ہے, اسماعیل سے کرو جسے پتا ہے میری گردن کٹ جائے گی, پھر کیوں جا رہا ہے مینا.
ادھر کیا تھا، جیسے ہی اسماعیل کو لٹایا نیچے ہوا بچھائی اور آنکھوں پہ پٹی باندھی، اب چھری چلا رہے ہیں، پٹی کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ ویسے کا ویسا ہے، چھری چالی نہیں رہی۔ اب غصے سے ناراض ہو کر ابراہیم نے چھری کو پھینکا، کہا میں چلا رہا ہوں تو چالی کیوں نہیں رہی؟ اس لوہے سے آواز آئی، اس لوہے سے کیا آواز آئی؟ الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، میں کیا کروں؟ خلیل کہتا ہے چل، جلیل کہتا ہے نہیں چلتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ فرمائی نا میں کیا کروں، میں بے قصور ہوں۔ عزیزان گرامی، اب ایک مرتبہ جب اللہ نے دیکھا ابراہیم اپنے اس عہد میں سچے ہیں تو اب اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جبرائیل، اب ابراہیم ایسے رگڑتے رہیں گے جب تک اس کی گردن نہیں کٹے گی، لہذا جاؤ اور دمبا لے کر جاؤ۔ اب دمبا ہے، اب جو چھری چلائی، اب جو آنکھوں سے پٹی کھولی، دیکھا اسماعیل ساتھ کھڑا ہے اور دمبا ذبح ہوا پڑا ہے، ذبح ہوا پڑا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہوا؟ شیطان نے بڑی کوشش کی تھی۔ یہ جو حج پہ گئے ہیں نا، تین شیطان نہیں ایک ہے، شیطان ایک ہے، کام تین ہے اس کے، شیطان ایک ہے۔ اس نے کیا کیا؟ پہلے ابراہیم کو کہا ایسے بیٹے کو ذبح کرنے کے قابل ہوتے ہیں جن کو تو ذبح کر رہا ہے، یہ خالی خواب کی بنیاد پر بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ ابراہیم نے کنکر مارے، وہاں سے بھاگا اسماعیل کی طرف، کہنے لگا کہ تجھے تیرا باپ ذبح کر رہا ہے، تو اتنا بھی نہیں سمجھ رکھتا کہ باپ کو کہہ کے مجھے نہ قتل کر۔ تو اسماعیل نے کہا بابا شیطان آئے، کہا کنکری مار، کیا بات ہے، مار دی، ہاجرہ کے پاس گیا، ادھر ناکام ہوا نا، ہاجرہ کے پاس کہنے لگا اچھا وہاں بھی ہولیا بڑا متقی پرہیزگاروں والا، تاکہ یہ دشمن نہ سمجھے، کہنے لگا بیوی بیوی کہے گا، بیوی تجھے پتا ہے تیرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا ہاں مجھے پتا ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا دوست کی دعوت پہ گئے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کہا نہیں میں دیکھ کے آیا ہوں وہ تیرے بیٹے کو تیرا شوہر ذبح کر رہا ہے۔ کہا اچھا، کہا تو نے منع نہیں کیا؟ کہا میں نے بہت کوشش کی ہے لیکن اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ جب اس نے یہ کہا حاجرہ کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک مرتبہ شیطان چند قدم دور ہٹ کے کہتے بی بی تجھے کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے۔ بس یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بتا دیا۔ یاد رکھو قربانیوں میں بڑی بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، جہاں کوئی قربانی میں رکاوٹ ڈالے سمجھو وہ انسان نہیں، شیطان ہے۔ جو قربانی میں رکاوٹ ڈالے۔ پھر عرض کروں گا کبھی، کیونکہ مجھے کہا گیا کہ آج 10 منٹ پہلے چھوڑنا ہے، دوسری جگہ بھی مجلس ہے تقریباً، تو بس عزیزان گرامی یاد رکھیں ہم نے علی کو ولی مانا، بے شک بے علی شک، کے کہنے پر نہیں، اللہ کے کہنے پر۔ علی کو ولی مانا محمد کے کہنے پر، اور محمد کو رسول مانا اللہ کے کہنے پر۔ توجہ فرمائی نا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہے شریعت بنانے والا، محمد ہے شریعت پہنچانے والا، اور علی ہے شریعت کو نافذ کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ شیعوں کو آپس میں لڑایا جائے، انہیں آپس میں توڑا جائے، مرکز سے ہٹایا جائے، لیکن یاد رکھیں شریعت وہی ہے، وہی رسول پہ ختم ہو گئی۔ شریعت وہی ہے جو رسول نے پہنچائی ہے، باقی ائمہ نے اس شریعت کی حفاظت کی ہے، اس شریعت کو بچا کے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو بس یاد رکھیں نماز وہی ہے جو رسول نے پڑھی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ نماز وہی ہے جو رسول نے پڑھی ہے، سبحان اللہ، نماز وہی ہے جو علی نے جنگ صفین میں پڑھی ہے، نماز وہی ہے جو جنگ جمل میں علی نے پڑھی ہے، نماز وہی ہے، تشہد وہی
ہماری جرات کیا ہے ہم شریعت میں دخل دیں جب امام زمانہ نہیں دے رہے تو کون ہو؟ واہ 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 کبھی بات ملا تو تفصیل سے عرض کروں گا کہ شریعت بچوں کا کھیل نہیں، نہ یہ شعر و شعری ہے اپنی طرف سے مصرع لگاتے چلے جائیں، نہیں، یہ شریعت، یہ دین، یہ نماز وہ ہے جس نماز کو بچانے کے لیے ائمہ نے قربانیاں دی، اسی کو بچانے کے لیے قربانیاں دی انہوں نے۔ عزیزان گرامی بس یاد رکھیں لوگ آ گئے ہیں اس قسم کے جو ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن آپ اسی عقیدے پر قائم رہے جو عقیدہ آل محمد نے قربانیاں دے کر ہم تک پہنچایا، اور ہم کیوں ہمیں مراجع کی طرح بھیجا گیا؟ کوئی مراجع ہمارے رشتہ دار نہیں، کوئی فقیر ہمارے رشتہ دار نہیں، صرف اس لیے تاکہ تم مرچے کی تقلید کر کے امام زمانہ کی بیعت کے لائق بن جاؤ۔ آج بچہ بیمار ہو جائے کہتے اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، کیوں؟ اسپیشلسٹ کے پاس جاؤں گا جو اس بیماری کا مخصص ہے۔ بچے کی بیماری کا اتنا فکر ہے، ایمان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ایمان کی کوئی پرواہ نہیں، جو کہہ دے بس ٹھیک ہے، نہیں دیکھنا اس دین میں مخصص کون ہے، اسپیشلسٹ کون ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا، امام زمانہ نے فرج و الارواح حدیث نا، جو بھی مسئلہ پیش آئے ہر ایک سے نہ لینا، جو بھی مسئلہ پیش آئے فرج و الارواح حدیث نا، ہمارے فقیہوں سے پوچھنا، مجتہدین سے پوچھنا، کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ نحن حجت علیہم وہم حجت علیکم، ہم اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہیں، وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں۔ جنہوں نے ان کو ٹھکرایا انہوں نے ہمیں ٹھکرایا۔ عزیزان گرامی بس یاد رکھیں کہ ہمیشہ اسپیشلسٹ کی طرف عقل مند رجوع کرتا ہے۔